اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہدایت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشہ کیونکہ تجارت تھا، اس لیے آپ کی جان پہچان والے لوگ بھی بہت تھے. دوران سفر راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی پوچھتا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ میرے ہادی ہیں، اور اس سے آپ کی مراد یہ ہوتی کہ یہ مجھے میرے دین اور ایمان سے آگاہ فرمانے والے اور راہ ہدایت پر لانے والے
اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن سوال کرنے والے لوگ یہ سمجھتے کہ شاید یہ ان کو راستے کے حوالے سے رہنمائی کرنے والے شخص ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی تبلیغ بر صغیر میں صوفیاء کرام نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے جس طرح کی، وہ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی، تمام صوفیاء کرام نے قرآن حکیم کی حکمتوں کو اور ان کی نزاکتوں کو بہت زیادہ سمجھا۔ قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف تم بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، اور ان سے جب تم محو کلام ہو تو جو بہترین، موسٹ ماڈرن، موسٹ لیٹسٹ طریقہ ہے اور سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ، خوبصورت طریقہ ہو، اس سے لوگوں سے ہم کلامی اختیار کرو۔ تو صوفیاء کرام نے اس بات کو سمجھتے ہوئے جب یہ دیکھا کہ بر صغیر میں جو یہاں کے پرانے رہنے والے لوگ تھے، ان کے خمیر میں موسیقی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو انہوں نے قوالی کو رواج دے لیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہے اپنی زبان، پنجابی زبان میں بہت اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں اور شعری ذوق بھی رکھتے ہیں، اور اس کو اپنی آواز میں گا کر بھی لوگ پڑھتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں یہاں پہ حضرت شاہ حسین ہوں، حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ہوں، اگرچہ ان سب بزرگوں نے نثری کام بھی کیا، بلکہ زیادہ نثری کام کیا، بہت زیادہ دین کے حوالے سے انہوں نے کتب بھی تصنیف فرمائیں، لیکن مشہور ان کی شاعری ہوئی، اور شاعری کے ذریعے جو ان کی تبلیغ ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ آج ان صوفیاء کرام میں سے ایک شخصیت جن کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر بھی لوگ کہتے ہیں، جو لٹریچر سے جن لوگوں کا تعلق ہے، سید وارث شاہ صاحب، پیر وارث شاہ جن کو کہتے ہیں، وہ ایک عظیم شاعر تھے، ایک عظیم صوفی تھے، بہت اہل اللہ میں ان کا بڑا مقام تھا۔ آج ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں پہ گفتگو کرنے کے لیے اور ان کی شاعری کے حوالے سے تذکرہ کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مشہور اہل علم، جامعہ پنجاب کے شعبہ فارسی کے سابق صدر نشین پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ کے تعارف کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا تعارف اب ہو گیا ہے کہ نذیر غازی سے زیادہ لوگ معین نظامی کو جانتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ناظرین کرام سابق پرنسپل اورینٹل کالج اور یہ شعبہ پنجابی کے، پنجابی پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد۔ اور عصمت اللہ زاہد ناظرین کرام پریکٹیکل صوفی بھی ہیں، اور یہ صاحب کیا مسند نشین بھی ہیں خود بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ماہر اقبالیات اور تصوف پہ جن کی بڑی گہری نظر ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نوجوان اسکالر ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ آخر میں ناظرین کرام میں آپ کو بہت خوبصورت آواز میں پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے الحاج اختر حسین قریشی کی آواز میں بھی سنواؤں گا، اور آپ یقیناً اس کلام کو سن کر لطف اندوز ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب مختصر تعارف پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت پیر سید وارث شاہ صاحب کا جو زمانہ ہے وہ 18ویں صدی عیسوی ہے۔ پنجاب اور پاکستان بلکہ اس خطے کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں وہ بہت ہی حساس دور ہے۔ اس میں ایک تو نادر شاہ کے حملے شروع تھے، اور پھر آخر میں ابدالی کے، احمد شاہ ابدالی کے حملے ہوتے رہے۔ پنجاب ہی نشانہ بنتا رہا ہمیشہ، سکھوں کی یورش بھی اسی میں شروع ہو گئی تھی۔ تو حضرت کا خاندان جنڈیالہ شیر خان جو شیخو پورہ کے نواح میں واقع ہے، یہاں یہ سیٹل تھے، سید خاندان ہے، اور آپ کے دادا کی نسبت تھی سلسلہ عالیہ قادریہ سروریہ، یعنی حضرت سلطان باہو کے خانوادے سے۔ سبحان جی ہاں۔ تو 18ویں صدی کے اوائل ہی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ وارث شاہ آپ کا نام ہے، اور 2 بھائی اور تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے گل شیر شاہ، اور دادا رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے گل محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علمی خاندان تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ قادریہ سے وابستگی کے نتیجے میں تصوف و عرفان کوئی اجنبی چیز تو تھی نہیں۔ تو اسی طرح علمی اور عرفانی ماحول میں آپ نے شعور کی آنکھیں کھولیں،
ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور دیہاتی علاقہ تھا تو دیہات کا جو ایک ثقافت ہوتی ہے اور جو رہن سہن ہے، بچپن ہی میں اس کے اثرات، بڑے اچھے اثرات آپ کے ذہن اور دل پر مرتسم ہونا شروع ہوئے، جس نے آگے چل کر ایک رنگ دکھایا جس پر بات ہوگی۔ اچھا جی، وہ رنگ بلے شاہ میں بھی ہے، وارث شاہ میں بھی ہے، اور یہ ہم اثر بھی تھے اور کلاس فیلو بھی رہے ڈاکٹر صاحب؟ جی نہیں، کلاس فیلو تو نہیں ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم وارث شاہ صاحب نے گھر سے حاصل کی ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے قصور گئے ہیں۔ قصور ان دنوں بہت بڑا مدرسہ تھا اور دینی تعلیم کے حوالے سے بہت اہم درسگاہ تھی، تو بلے شاہ ان سے کو 20-25 سال پہلے وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وارث شاہ صاحب نے بعد میں وہاں داخلہ لیا ہے، اس لحاظ سے تو یہ ہے کہ ایک درس میں پڑھے ہوئے ہیں لیکن کلاس فیلو ہیں، کلاس فیلو نہیں۔ جی ہاں، یعنی ایک استاد کے شاگرد ضرور ہیں۔ اس لحاظ سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک ہی پیر کے مرید ہیں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف اس درسگاہ کے حوالے سے ان کی نسبت ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ دونوں کے کلام میں، بلے شاہ کے کلام میں اور وارث شاہ کے کلام میں، چونکہ عہد ایک ہے، احساس ایک سا ہی ہے۔ اچھا، تو بلے شاہ صاحب چونکہ پہلے فارغ ہو چکے ہیں، تو جب وارث شاہ صاحب فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر وہاں سے چلتے ہیں، سیدھے پاک پتن پہنچتے ہیں، اور وہاں سے بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت کے جو گدی نشین تھے اس وقت، ان سے بیعت کرتے ہیں، تصوف کی منازل طے کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے محلہ اچا ٹبا سائیوال ہوتے ہوئے وہاں مسجد میں امام بھی رہے ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھ ایک قصہ وابستہ ہے کہ بھاگ بری والا، وہ بھی وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سے میں پورا سنوں گا۔ ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ تصوف کیا ہے اور یہ صوفیاء کا انداز تبلیغ کیا رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل جس طرح سے ہمارے اساتذہ نے بھی ذکر کیا، صوفیاء انسان کے بہت بڑے نبض شناس اور بہت بڑے مزاج شناس ہوتے ہیں۔ یعنی صوفیاء کی نظر معاشرے کی حرکت پہ ہوتی ہے کہ معاشرہ کس طرح بنتا ہے، کس طرح بگڑتا ہے، کس طرح سنورتا ہے۔ آپ پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھیں، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پشتون ہوں یا پنجابی ہو، یہاں پہ جو صوفی شعراء ہیں انہوں نے جس انداز سے دین کی تعلیمات کو بیان کیا ہے، عام شاہ عبداللطیف بٹائی ادھر ہیں، راجہ رسالون کا دیکھیں، رحمان بابا آپ دیکھیں، حمزہ شنواری کو دیکھیں، اور یہاں پہ جو ہمارے بڑے پنجابی شعراء ہیں، انہوں نے لوکل لینگویج کے اندر دین کی حقیقتوں کو، بہت مشکل ترین حقیقتوں کو، جن کو اگر آپ نثر میں بیان کرنا چاہیں تو شاید کئی نشستیں درکار ہوں، ایسے دل نشیں انداز میں بیان کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیش نظر شاید قرآن حکیم کی آیت مبارکہ تھی، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کے سامنے کوئی قصہ بیان کریں شاید اس طرح یہ سوچیں۔ انہوں نے ایک قصہ لیا، ایک واقعہ لیا، ایک تمثیل لی، اور اس تمثیل کے ذریعے سے دین کے حقائق کو لوگوں کے بلڈ میں اتار دیا، لوگوں کے مزاج کا حصہ بنا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ دین کی حقیقتوں سے اس طرح شناسا ہوئے کہ وہ ان کے معمولات زندگی میں آتی چلی گئیں۔ تو یہی صورتحال ہمیں وارث شاہ کے ساتھ نظر آتی ہے کہ اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وارث شاہ کو شیکسپیئر کہا جاتا ہے پنجابی زبان کا، اگر پنجابی زبان ایک جسم ہو تو اس کی زبان شاید آپ کو وارث شاہ کو کہنا پڑے گا۔ یہی شاید اس لیے کسی نے کہا نا کہ آج آنکھاں وارث شاہ نو کہ تے قبراں وچوں بول، مطلب یہ ہے کہ جب پنجاب کا کی جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، یہاں پہ جس طرح کا جبر رہا ہے، جس طرح کا ظلم رہا ہے، جس طرح کا ماحول رہا ہے، جس طرح کی سیاسی افراتفری رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی روحانی پسماندگی رہی ہے یا روحانی یبوست کا ایک ماحول رہا ہے، ان سب چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وارث شاہ نے ایک بہت ہی ایک اعلیٰ معیار کے ساتھ ایڈریس کیا ہے۔ کل ڈاکٹر صاحب شام کو میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس کوئی لوگ آئے تھے کسی معاملے ہم پہ ڈسکشن کریں، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میں نے ان کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنایا، میں نے کہا دانش منداں سپ نہیں لڑ دے ایک کھڈوں دو واری، سبحان اللہ، مڑ مڑ دھوکھا کھاون جڑے مت انہاں دی ماری۔ تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایسے کر کے، انہوں نے مجھے سلیوٹ کیا، انہوں نے کہا یہ ساری جو گفتگو یہاں ہونی تھی آپ نے پہلے ہی بیان کر دی۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے براہ راست، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اور کس طرح صوفیاء کا کمال ہی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے علوم و معارف کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو سرچشمہ معرفت ہیں، ان کو مقامی زبانوں میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ عوام الناس کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ بر صغیر میں آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ ایک تو ایلیٹ کلاس تھی، ایلیٹ کلاس کی دسترس تھی عربی زبان اور اس کے منابع تک، اور فارسی شاعری اور اس کے منابع تک۔ عوام الناس جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے،
وہ نہ عربی سے براہ راست فائدہ اٹھا سکتے تھے نہ فارسی سے. ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ان صوفی شاعروں کے ذریعے کروایا جنہوں نے اس عربی اور اس فارسی تعلیمات کا نچوڑ نکال کے اتنے پرکشش انداز میں عوام الناس کے سامنے رکھا اور اس سے ان کے دلوں اور طبیعتوں کو اور مزاجوں کو بدلا. آج بھی پڑھیں ڈاکٹر صاحب, آج بھی ایک اثر نہیں ہوتا بے شک و شبہ ایسا ہے. جہاں غازی صاحب اخلاص ہوگا وہ تو قیامت تک چمکتا اور بولتا رہے گا اور اثر انداز ہوتا رہے گا. اسی کو برکت کہتے ہیں. جس میں شخصیت کا اپنا اخلاص کوئی نہیں ہے, اپنا عمل نہیں ہے, اس میں بے برکتی ہے. اس سے ذہن کہیں متاثر ہو جائے گا, دل ہرگز متاثر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو مجازی اور حقیقی کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صوفیہ مجاز استعمال کرتے ہیں, کہیں ہیر کہیں رانجھا, جی ہاں, کہیں فلاں, اکثر اوقات. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. صوفیاء کا ایک خاص نقطہ نظر ہے کہ عشق ایک بہرحال غیر معمولی نعمت ہے. اچھا. اور یہ ایک جذبہ ہے, ایک ایسی کلید کامیابی ہے کہ یہ انسان کی شخصیت کو بدل سکتی ہے, اس کا باطن بدل دیتی ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. چنانچہ اقبال نے کہا عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام, عقل جس منزل میں تھی اب تک منزل میں ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عشق اگر مجازی ہے تو اس کا تجربہ بھی اگر آپ کو حقیقت تک لے جا سکتا ہو تو بہت ہی نفع بخش ہے. یعنی یہ دروازہ ہے جس سے آپ جہان حقیقت میں داخل ہو جائیں گے. مولانا جامی جو عارف کامل ہیں نقشبندی سلسلے کے, وہ فرماتے ہیں متاب از عشق رو گرچہ مجازیست کہ آن بہر حقیقت کار سازیست. عشق سے منہ نہ موڑو چاہے مجازی ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ یہ کارساز ہوگا تمہیں عشق حقیقی تک لے جانے میں. سیڑھی ہے. ایک شمع جو پہلے جلی ہوئی ہو اور اب بجھی ہوئی ہو, اسی وقت اگر اس کو آپ جلانا چاہیں تو وہ جلدی بھڑک اٹھتی ہے, جلدی آگ پکڑ لیتی ہے. جس کو از سر نو جلانا ہے وہ بہت وقت لے گی. تو عشق مجازی اپنی ذات میں, خوبصورت آپ نے اگزامپل ڈاکٹر صاحب دے دی ہے, کمال کر دیا. عشق مجازی اپنی ذات میں کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے, بطور سیڑھی بہت غیر معمولی چیز ہے. یعنی اگر آدمی وہیں کا وہیں پھنسا رہے تو ظاہر ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. جو قسمت والا ہے, جس میں زور ہے, جس کے ساتھ تائید ایزدی بھی شامل ہے, وہ اسے آگے لے جائے گا اور اسے امر کر دے گا. آپ اندازہ فرمائیے کہ عشق ایسی چیز ہے, صاحبان مجاز کا نام بھی زندہ ہے آج تک, عاشقان مجازی کا نام بھی زندہ ہے. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ عاشقان حقیقی کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا نام کتنا جگمگاتا ہوا ہوگا. جی آپ ذکر کر رہے تھے, جی آپ وہاں آ جاتے ہیں. یہ ہیر کا, مائی ہیر کا ذکر کر دیا اور رانجھے کا ذکر کر دیا, اور یہ قصہ کہانی, اور بعض لوگ اس پہ بڑے معترض بھی ہوتے ہیں کہ یہ ولی اللہ اچھے تھے کہ یہ ایک عورت کی عشق کی کہانیاں جو تھی وہ بیان کرتے تھے. غازی صاحب اس میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب محلہ اونچا ٹبا میں انہوں نے قیام کیا تو وہاں بھاگ بھری سے ان کی شناسائی ہوئی, اور پھر ان کی محبت آپس میں جو پروان چڑھی تو اسی کی یاد میں یہ قصہ لکھا گیا. لیکن بعض محققین اس سے انکار کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھاگ بھری جس طرح انہوں نے یہ لفظ جو ہے بھاگ بھری کا, یہ خوش قسمت عورت کے معنوں میں استعمال کیا ہے, محبوبہ کے معنوں میں نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ایک مصرے میں خود کہا تھا نا کہ بنا عمل دے نہیں نجات تیری, پیا ماریں کتب دے بیٹے آئے. تو بعض محققین نے یہاں سے کتب سے مراد ان کے والد لے لیے کہ اپنے والد کا نام انہوں نے لیا گیا, یہ مانوی اعتبار سے تھا. تو اسی طرح بھاگ بھری بھی مانوی اعتبار سے ہے. تو جس طرح اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ مجازی استعمال کیے ہیں. یہ کردار مجازی ہوتا ہے لیکن بات حقیقت کی ہوتی ہے. بات مجازی رمز حقانی, جیسے میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا وہی ہے, اور معین نظامی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جب مجاز سے آپ عشق کرتے ہیں تو مجاز کا دروازہ کھل جاتا ہے حقیقت کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عشق کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے عشق کیا جائے. اگر مخلوق سے عشق کرنا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ ہے ایک سفر کی ابتدا. تو وارث شاہ نے بھی بنیادی طور پہ تو عشق حقیقی کی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب خود کہا بھی تو صحیح کہ ہیر سے مراد میں نے روح لیا ہے, آخری اشعار جو ہیں. جی آخر میں انہوں نے ذکر کیا نا, ہیر روح تے چاکل بوجھ جاؤں نال عقل دے میل ملایا ہی, پانچ پیر نے پانچ حواس تیرے جنہ تھاپڑا تدھ نو لایا ہی. مطلب یہ پانچ حواس جو ہیں انسان کے, ان کو پانچ پیر کا نام دے دیا ہے, یعنی تمثیل بنا دیا انہوں نے.
حقیقت میں ہوا یہ ہے کہ وارث شاہ سے پہلے بھی یہ قصہ موجود تھا، ٹھیک، مختلف شعراء نے مختلف انداز میں اسے قلم بند کیا ہے، تو پھر تو یہ وہ باغبری والی بات ہی غلط ہو لیکن جاتی ہے، وارث اگر یہ شاہ قصہ صاحب پہلے سے موجود تھا۔ جی قصہ موجود ہے، یہ باغبری بھی پہلے موجود ہے، اچھا، لیکن وارث شاہ صاحب نے یہ کیا ہے کہ انہی کرداروں کو لیا، ان میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، لیکن قصے کی روح کو بدل دیا ہے۔ واہ، پہلے یہ تھا کہ لوگوں نے صرف قصہ بیان کیا، ہاں، وارث شاہ نے قصے میں مردہ گھوڑے میں جان ڈال دی واہ، کہ ثقافت، تہذیب، تاریخ، طب، منطق، شاعری، زبان، کلچر، ادب، ہر چیز اس میں ڈال دی، مذہب سونا تک ڈال بنانے کے دیا، طریقے بھی بتا دیے۔ جی مذہب تک اس میں ڈال دیا، اور پھر اس پردے میں تصوف کی بات کر دی۔ ہاں، پکا روے جٹا رب یاد آندہ رج کھان دیا سبے مستیاں نے، مطلب یہ کہ انہوں نے عوامی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انداز سے تصوف کی بات کی ہے کہ ایک کالم میں دو جانیں ڈال دی ہیں کہ اگر کوئی مجاز کا مزہ لینا چاہے تو ہیر کے سراپے سے مزہ لے، رانجھے کے سراپے سے مزہ لے، قیدوں کے سراپے سے مزہ لے، اور اگر کوئی حقیقتی بات چاہے تو اپنے من میں ڈوب جائے، تو پھر اسے مزہ آئے گا ہیر پڑھنے کا۔ میں نے ایسے غازی صاحب لوگ دیکھے ہیں، عمر رسیدہ لوگ جو ہیر پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، واقعی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جی روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وارث شاہ نے یہ جو لکھ دیا ہے یہ ہماری روح کو جگا دیا اس نے، اور بعض اوقات تو ایسے ایسے مسئلے وہ بزرگ نکال لیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وارث شاہ واقعی اتنا ذہین آدمی تھے کہ اتنے باریک مسائل حقیقت زندگی کے انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساغے سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقائب بے زمان، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ والی بات ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری ہیر وارث شاہ کو دیکھیں تو جو مثنوی کا پہلا شعر ہے شاید یہ اس کی تفصیل ہے۔ اچھا، بشن و ازنائے چوں حکایت میں کنن، ہاں، کہ بانسری کی آواز سنو، بانسری کیا کہتی ہے؟ بانسری اپنے اصل سے ملنا چاہتی ہے، یہ دراصل اس کی صدائے ہجر ہے، یہ اس کا ترانہ ہجر و فراق ہے جو یہ الاپ رہی ہے اور بلند کر رہی ہے۔ وہی چیز آپ کو ساری کی ساری ہیر وارث شاہ کے اندر نظر آتی ہے ٹھیک، کہ رانجھے کی منزل کیا ہے؟ رانجھے کی منزل تخت ہزارہ ہے۔ اب بلے شاہ نے بڑے پیارا شعر بلے شاہ کا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حاجی لوگ مکے نہیں جاندے، ہاں، اساں جانا تخت ہزارے، واہ، جت وال یار ات وال کعبہ، پاویں پھول کتاباں چارے۔ اوہ واہ واہ واہ، چاہے زبور کو دیکھ لو، تورات کو دیکھ لو، انجیل کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھ لو، مقصود ایک ہی ہے، کعبہ ادھر ہی ہے جدھر رخ یار ہے۔ ہاں، تو یہ جو تخت ہزارے تک پہنچنا ہے، ہیر کی روح ہے، رانجھا جسم ہے، قیدو شیطان ہے، کھیڑے جو ہیں وہ روح کا اس کا قبیلہ ہے، فرشتے ہیں، تو ایک پورا منظر ہے ٹھیک، جسے وارث شاہ نے اس تمثیل میں ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی وہ تمام حکمت جو ہمارے کلاسیکل تصوف کی روایت میں موجود ہے، ہمارے صوفیاء نے اس کو لوکل لہجہ دیا ہے، ٹھیک، اس کو قابل فہم بنا دیا ہے۔ ٹھیک، امیہ صاحب کا ایک شعر دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ کچ بھی منکا تے لال بھی من، لال بھی منکا، ایک کو رنگ دوہاں دا، ہائے ہائے ہائے، پر جد کو جد سرافاں آگے جاؤں فرق ہزار کوہاں۔ دا۔ اب ذرا ایک اور شعر دیکھیں کہ یہ میں بریک سے آلوں تو پھر میاں محمد صاحب کے، آپ کو پتہ ہے میاں محمد صاحب میرے قبیلے کے بڑے اس لیے میں زیادہ اس کو پڑھ رہا ہوں، ذرا تھوڑی سی وہ نسبت بھی موجود ہے ہمارے یہاں۔ گھر میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو فوری 2 4 10 شعر تو ضرور آتے یہ ہیں، خاندانی ورثہ سے محفوظ خاندانی رکھنا ورثہ ہے ہمارے یہاں، تو یہ پڑھا جاتا ہے صبح شام۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سی بریک اور بڑی ہی دلچسپ باتیں، اور یہ باتیں عام طور پہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں، تو سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور یہ ہیر رانجھے کا قصہ، اس میں بڑی دلچسپ گفتگو ہونی ہے، معلومات افزا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، جی، پیر وارث شاہ نے کہا، وارث رن تلوار فقیر گھوڑا چارے تھو کے کسے دے یاد نہیں۔ جی ہاں، اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی عشق کیا، وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ وارث شاہ کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تنقیدی نکات بھی ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو خواتین کے بارے میں ان کے تنقیدی نکات ہیں وہ بہت ہی قابل غور ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس کی ایک ٹریڈیشن ہے، بلکہ مذاق کرتے ہیں لوگ
کہ چونکہ شعراء سارے مرد تھے اور مصنفین سارے مرد تھے، اس لیے انہوں نے عورتوں کے بارے میں کوئی ہمدردانہ نقطہ نظر نہیں رکھا. ایسا نہیں ہے. جب وہ عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے مراد پوری جنس عورتوں کی نہیں ہوتی. استثناء تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اچھی خواتین سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم تو ان کے ذکر میں رطب اللسان رہتے ہیں. تو ان صوفیاء کا بھی موقف یہی تھا. یہ جو قصہ ہے، ہماری ایک بڑی عجیب بری سی رسم ہے، مجھے تو یہی کہنا چاہیے کہ ہم مختلف علامتی داستانوں کو شخصی احوال اور کوائف پر منطبق کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور اس میں ایک تلذذ محسوس کرتے ہیں جب تک ہم ریلیٹ نہ کر لیں نا. یہ تو جو موجود قصے ہیں، آج کل تو وہ دور ہے کہ کوئی قصہ موجود نہیں ہوتا اور اسے بنا لیا جاتا ہے اور اسے منسوب کر لیا جاتا ہے. یہ ٹریڈیشن بھی چلی آ رہی ہے. جی ہاں. تو یہ بیچاری بھاگ بری جو ازل سے ہے ہماری شاعری میں اور ابد تک رہے گی، کیوں نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کی موانست کے لیے اور محبت کے لیے، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنایا ہے. وہ کیوں شاعری کا اور ادب کا موضوع نہیں رہے گی؟ ڈاکٹر صاحب وہ دلچسپ، میں کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں جاتا تھا کبھی لیکچر دینے، پرانی بات ہے جب میں آفیسر تھا، تو ایک خاتون جو تھی نا وہ بار بار اسلام کے حوالے سے کوئی بڑے الٹے پلٹے سے سوال کرتی. میں نے اسے ان کا بیٹھ جو بھاگ بھری کہاں سے آ گئی. اس نے بڑا غصہ کیا کہ مجھے بھاگ بھری کہہ دیا. اتنا میں نے جا کے میں نے اس کو سمجھایا کہ بھاگ بھری. ہاں جی، بھاگ بھری ہے. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو بظاہر آپ کو لگتے ہیں کہ قصہ گو ہیں، قصہ گوئی تو ہمارا کبھی مطمع نظر ہی نہیں رہا، بلکہ قصہ گوئی ہم ایک لباس ہے، اس کے اندر جو جسم ہے اور اس جسم کے اندر روح ہے وہ مقصود ہے. کہانیوں کی شکل میں جو پیغام ہے نا جی، اصل بات تو یہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہیر کے مزار بھی ہے جی، وہاں کہتے ہیں بڑے بڑے اہل دل جی بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں، صدیوں پہلے ایک بزرگ تھے حضرت ابو سعید ابوالخیر. یہ وہ ہستی ہیں جن کے مزار پر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے حاضری دیتے تھے اور وہاں معتکف رہتے تھے. کشف المحجوب میں بو علی سینا ادب سے. جی ہاں. وہ ایک دن ایک بازار سے گزر رہے تھے، سولی پہ لٹکا ہوا ایک لاش تھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک چور اور ڈاکو ہے فلاں، جس کو بڑی دھمکیاں دی گئیں اور بڑے اس پر حملے کیے گئے، لیکن وہ 30 سال قائم رہا اور آج قابو آ گیا ہے تو پھانسی دے دیا گیا. حضرت ابو سعید ابوالخیر نے نہ صرف اس کی نعش کو خود سلام کیا، سلوٹ کیا، اپنے مریدوں سے بھی کہا اور سب نے باجماعت اس کو سلام کیا. آپ نے فرمایا یہ غلطی پر تھا، مگر غلطی پر بھی مستقل مزاج تو تھا نا. تو یہ علامت ہے، یہ سبق ہے ہمارے لیے. ہم اگر دعوے دار ہیں اور صحیح دعوے دار ہیں کہ ہم سچ پر قائم ہیں، تو ہم میں اگر اتنی استقامت بھی آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے. تو صوفیاء کرام نے جتنی بھی ایسی عشق مجازی کی علامتیں ہیں انہیں ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھا ہے. حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ، آپ زندگی بھر فرمایا کرتے تھے کہ میں دہلی سے 2-3 ماہ پاک پتن میں مقیم رہا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ نواحی میں ہیر کا مزار ہے تو میں وہاں حاضری دیتا. آپ کے ملفوظات میں موجود ہے. اس کے بعد جناب جتنے چشتی نظامی تھے انہوں نے آپ کے اس جملے کی وجہ سے ہیر کے مزار کی حاضری کو معمول بنا لیا. حضرت خواجہ قمر الدین شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی تو سال میں 2-3 بار مزار ہیر پر جاتے تھے. وہ خود بھی سیال نہیں تھے؟ جی سیال تھے. جی ہاں. تو وہاں ایک تقدس کا، وہاں عاشقان مجازی بھی جاتے ہیں. آپ بھی تشریف اگر لے جائیں گے تو جگہ جگہ آپ نام دیکھیں گے کھدے ہوئے اچھا اور لکھے ہوئے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہی جائیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ کہیں کوئی چانس نہ رہے غلط سوچنے کا. اولیاء کرام کی وہاں حاضری رہی ہے. میرے دادا حضرت خواجہ غلام سدید الدین جو خلیفہ اعظم تھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے، وہ بھی اپنے شیخ کے ساتھ بھی. نہیں حضرت قمر الدین سیالوی کے نہیں، ان کے والد کے تھے کیا؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی. اچھا جی ہاں ٹھیک. دادا میرے دادا غلام سدید الدین معظمی ان کا اسم گرامی جو معظم الدین تھے وہ بڑے ان کے دادا تھے. جی ہاں وہ ان کے دادا تھے. اس کے علاوہ حضرات تونسوی، حضرات مہاروی، کوٹ مٹھن والے حضرات اور سلسلہ چشتیہ کے علاوہ بھی بعض مشائخ نے وہاں حاضری دی ہے. اور وہ حاضری یہ نہیں ہے کہ وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ جی ہر کوئی عشق مجازی کرے اور عشق مجازی کی داستانیں نشر کرے، ہرگز نہیں. حاشا وکلا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو روحانیت کے ایک سمبل کے طور پر اور اچھا ایک طرح سے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات اور پڑھ رہا تھا
کہ حضرت خواجہ نون صاحب مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم اثر تھے، جی وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی وہ بھی کیسی کیسی ہستیاں تھیں جی۔ اچھا جی، پیر وارث شاہ پہ آ جاتے ہیں، ان کی خوبیاں ان کے کلام کی ذرا بتائیں نا، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، کن کن موضوعات پہ انہوں نے بات کی ہے اور کیسے کی ہے؟ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ لوگ وارث شاہ جیسے بنیادی طور پہ عوام میں رہنے والے لوگ تھے، اس لیے عوام کے نبض شناس تھے اور ان کے مزاج سے پوری طرح آشنا تھے۔ ٹھیک، انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ خطہ جو ہے ہمارا، یہ صوفیاء کا خطہ ہے، لوگ یہاں کے جو ہیں وہ دین کو ماننے والے ہیں، صوفیاء کے عقیدت مند ہیں، اور عقیدت مندی صوفیاء میں اس قدر، صوفیاء کی عقیدت مندی اس قدر تھی اس معاشرے میں کہ دوسرے مذاہب کے صوفیاء کا بھی احترام کیا جاتا تھا، اچھا، ایک جیسا احترام کیا جاتا تھا۔ سکھ ہندو بھی ان کے ہاں آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، اب بھی عیسائی آتے بھی ہیں، آتے اب بھی تھے، آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، داتا صاحب کتنے لوگ آتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ میں نے خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں دیکھا ہے حضرت کہ میاں میر صاحب حضرت تو میاں میر سارے صاحب سکھ جو یہاں آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، سکھ حضرات خاص طور پہ۔ تو یہ وارث شاہ صاحب کا جو دور تھا اس میں بھی یہ روایت موجود تھی کہ ہمارے ہاں صوفیاء کا احترام ایک جیسا تھا۔ آپ دیکھیں رانجھا ہے، وہ بالناتھ کے پاس چلا جاتا ہے جوگ لینے کے لیے، تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ بھی اگر مسلمان تھا تو ہندو کے پیچھے کیوں چلا گیا؟ اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ حقیقت کہاں سے ملتی ہے، سچ کہاں سے ملتا ہے، اس آدمی کی تلاش میں جاتا ہے آدمی۔ اور تمام مذاہب میں سچ تو ایک جیسا ہے، سچ ہر جگہ سچ ہے، جھوٹ ہر جگہ جھوٹ ہے۔ اس لیے یہ ایک روایت تھی کہ جو بھی مل جائے، کسی مذہب کا بھی آدمی ہو، صوفی ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پوری ہیر میں دیگر مذاہب کے صوفیاء کا بھی ذکر ہے، مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، سکھوں کا بھی ذکر ہے، یہودیوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث شاہ نے بہت وسیع پروسپیکٹس میں اس ہیر کو جو ہے لکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی طبقے کا آدمی ہو وہ ہیر کو پسند کرتا ہے۔ کہیں سے پڑھنا شروع کر دیں آپ، دلچسپی آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کسی بھی قصے میں دلچسپی کا ایک سب سے بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی دلچسپی کا سامان ملنا شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایسے معاف کیجئے، یہ بھی آپ سے پڑھنا پڑے گا، میں نے تو ان کے بعض اشعار پڑھے، وہ اتنے آسان نہیں ہے سمجھنا ان کو۔ نہیں، وہ اس لیے کہ آپ کو پنجابی شاید پڑھنے کا اس طرح موقع نہیں ملا، اگرچہ آپ نے ہمیں پنجابی کیا ہوا ہے، لیکن بعد میں آپ نے ڈیپلی مطالعہ نہیں کیا ہوگا چونکہ زبان پرانی ہے، اس لیے بھی۔ اور پھر یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں جی، وہ اس لیے ان کو لطف نہیں آتا کہ انہیں معاملات عشق و محبت سے کوئی زیادہ لین دین چونکہ تو ایک عاشقانہ مثنوی ہے ہیر تو، اور اس کی زبان تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے آپ کا ادھر زیادہ رجحان نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں آپ کا میلان فرض کر لیجئے سیف الملوک کی طرف یا حضرت بلے شاہ کی طرف زیادہ ہوگا۔ جی صحیح، بالکل آپ میں عرض کر رہا تھا آپ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا ڈاکٹر صاحب کی بات سے، انہوں نے کہا کہ ہر جگہ ہر مذہب میں سچ ہے اور جھوٹ ایک جیسا ہے، لیکن آخری صداقت تو اسی دین میں ہے نا۔ جی بالکل جی، اگر ہم صوفیاء کی تعلیمات کو دیکھیں، اس سے غلط فہمی نہ کوئی میں پیدا ہو اس کو کلیئر، بالکل آپ بہت اچھا کیا آپ نے، یہ اس پروگرام کا منصب ہے کہ ہم بڑی کلیئرٹی اپنی اس پہ استعداد دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں، ہیر وارث شاہ کو بھی دیکھ لیں، تمام صوفیاء کی تعلیمات کو دیکھ لیں، وہ آپ کو ایٹ دی اینڈ کہاں لے کے جاتے ہیں۔ سیف الملوک آپ پڑھیں، آخر وہ کہاں پہنچتا ہے، یعنی جہاں پہ وہ آپ بتاتے ہیں میاں صاحب کہ وہ ہر وقت نماز میں کھڑا ہے کہ مجازوں ہویا حقیقی ہر میلوں دل توتا، ٹھیک، رہندہ وچ نماز رات دینے کھلوتا، یعنی وہ جو شعر آتا ہے، جی جی، یعنی ایٹ دی اینڈ جو سچ جو ہے وہ نسبت رسالت کے اندر آ کے مرتکز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ہر مسٹیک آپ کو یہاں لے کے آخری صداقت، آخری صداقت جو ہے، دیکھیں تمام سابقہ صداقتیں بھی اسی طرف لانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، چونکہ وہ پالوٹ ہو چکی ہیں، ان کی شکل ڈسٹارٹ ہو چکی ہے، لہٰذا اگر اس کی طرف کوئی مسٹیک اشارہ بھی کرتا ہے تو بنیادی طور پہ جو ابدی صداقت ہے، جو حقیقی صداقت ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو جتنے بھی صوفیاء ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں، چاہے ان کی نثری تحریریں ہیں، چاہے ان کی، آپ مجدد صاحب کو دیکھیں، انہوں نے اس چیز کو کہاں تک پہنچا دیا، اس کلیئرٹی کو، جو دوسرے، بس فرق اتنا ہے کہ ہر صوفی کا طریق اپنا ہے، چشت کا اپنا طریق ہے، قادریہ کا اپنا ہے، جو مجددیہ ان کا اپنا ہے، اور جو صوفی شعراء ہیں ان کا اپنا ہے۔ اعتراض بعض کا تنقید بہت ہے، ملا پہ، مولوی پہ، پیر پہ بھی تنقید کر رہے ہیں،
اور لیڈروں پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. وہ جو نباز ہے نا جی معاشرے کا، اس کا یہ فرض منصبی ہے، اور وہ فرض منصبی حضرت وارث شاہ نے کمال درجے پر پہنچ کے ادا کیا ہے کہ جہاں کہیں اسے شر اور فساد دکھائی دے رہا ہے، منافقت دکھائی دے رہی ہے، وہ اس کا محاسبہ کرے گا. چنانچہ ان کے سارے کردار اتنے زندہ ہیں. بعض اوقات تو آج کل بھی ہمیں بہت سارے کرداروں میں اور ہیر وارث شاہ کی مثنوی کے بعض کرداروں میں مماثلت دکھائی دیتی ہے. ان کے رویے اور ان کے اخلاق کے وہ معیارات جو اچھے ہیں یا برے ہیں، انسانی رویوں کو بڑی گہرائی سے اور انسانی نفسیات سے اتنی غیر معمولی آگاہی. اس لیے ایویں نہیں کسی نے کہا ہے کہ ورلڈ لیول کی یہ شاعری ہے، ہم اسے قابل فخر طور پر ادبیات عالم میں پیش کر سکتے ہیں. اس کا سبب ہی یہ ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں یہ جو باسمتی چاول کا جو ہوا تھا تو انہوں نے اس کو رجسٹر کر لیا ٹریڈ مارک میں، امریکہ والوں نے. تو وہاں پہ جو کیس جیتا گیا، انڈیا کے جو تاجروں نے جا کے وہاں کیس کیا، تو انہوں نے پیر وارث شاہ کی کتاب پیش کی کہ جی یہ باسمتی چاول کا اس میں ذکر ہے، یہ نیا نہیں انہوں نے لیا. اور میں نے بھی اس پہ ہی جا کے، کیس بہت بڑا تھا، میں نام نہیں اس کیس کا لے رہا ڈویژن بینچ میں، تو میں نے شروع کیا کہ وہ اسی سے شروع کیا، وہ جو نہیں کہ 5-7 من فقیر نہیں آتے باقیاں نو تاپ چڑھے، اجرے شاہ مقیم دے جٹی عرض کرے 5-7 من گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے. تو اس کو میں نے اس پہ ابتدا کی جب ریلیٹ کیا کیس کو. تو اس زمانے میں اب وہ جج صاحب ریٹائر ہو کے چلے گئے، 2 ججز. تو انہوں نے کہا جی یہ کہ آپ نے غازی صاحب ہیر پڑھنی شروع کر دی ہے آ کے یہاں پہ بتا رہے. میں نے کہا جی امریکن سپریم کورٹ میں بھی یہ ہیر پڑھ کے اس کی مثال ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک کمپلیکس بھی ہے ہماری سوسائٹی بہت زیادہ، بہت زیادہ. پنجابی اگر ہم بول رہے ہیں یا پنجابی شعر پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم نعوذ باللہ کوئی 3rd کلاس لوگ ہیں. غازی صاحب اس میں ہماری کچھ مجموعی طور پر کوتاہی بھی ہے. یعنی فرض کریں ہم اگر اپنے گھروں میں پنجابی بولیں اپنے بچوں سے اور کوئی شرمندگی اس میں محسوس نہ کریں تو اس صورتحال میں بہتری ہو سکتی ہے. مجھے بڑا ہی رنج ہوتا ہے کہ میں 1000 سالہ پرانی فارسی تو پڑھ سکتا ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی پنجابی سے کما حق فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور حکومتوں کا بھی اور تمام پالیسی سازوں کا بھی اس میں قصور ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث فخر ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ لکھا ہوا ہے ڈاکیومنٹس میں کہ پنجاب میں 100% خواندگی ہے، اور ظاہر ہے وہ لوگ انگریزی نہیں پڑھے ہوئے تھے نا جی، انہوں نے فارسی، عربی اور پنجابی ہی سے ذریعہ تعلیم سے سب کچھ پڑھا لکھا تھا. جب وہ نظام تعلیم ختم کر دیا گیا اور زبان اور لاگو کر دی گئی تو وہ جو 100% پڑھا لکھا پنجاب تھا وہ تقریباً 80% ان پڑھ ہو گیا. یوں بدل دیا جاتا ہے. یہ جو انقلابی تبدیلی آتی ہے ثقافت کی سطح پر یا تعلیم کی سطح پر، اس پر تو بنیادیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کل مجھے کسی دوست نے بھیجا ہے وہ واٹس ایپ پہ تصاویر، ایک صوبے کا پہلا جو نصاب تعلیم ہے ایک کلاس کے لیے، ادھر لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، اور پھر ادھر ریپلیس جو کیا گیا ہے ایک لڑکی کوئی جس کو کوئی ایوارڈ مل گیا. پھر ایک طرف خلفائے راشدین کا ہے، ایک طرف کسی سیاسی لیڈر خاتون کا ہے، اور ایک کوئی جو فلمیں بنانے والی اس کا دیا ہوا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ صورت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریپلیس کس سے ہم کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بربادی کے سامان ہے. جی وہ فارسی میں کہتے ہیں ببین از کے بریدی و با کے پیوستی، ذرا دیکھو تو صحیح ٹوٹ کس سے رہے ہو اور جڑ کس سے رہے ہو. یعنی یہ جو ہم اپنی بنیادیں ہلانے جلانے میں ہیں اور اس پر ہمیں کوئی رنج بھی نہیں ہے، ملال بھی خیال نہیں کہ یہ 3.5 فٹ جب نیچے جائیں گے بنانے والے تو وہاں کیا حال ہوگا. بہت ہی ناپسندیدہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے کام نہیں آنا، کسی لیڈر نے، کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار نے کام نہیں آنا. آپ اندازہ کیجئے جی حضرت وارث شاہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی تھی اور محبت تھی، قصیدہ بردہ شریف اس کا منظوم پنجابی ترجمہ کیا ہے، اور پنجابی کے شعراء نے جتنی محبت سے ہر عہد میں ترجمہ کیا ہے اس کا، سبحان اللہ لطف آ جاتا ہے. اور اس خطے کو اسی کا فیض ہے. میں تو کہتا ہوں یہاں کے شاعر جب اپنی زبان میں بات کرتے ہیں حضور تو ایسے دل میں اترتی ہے سیدھی، بیچ میں کوئی اور نہیں، ایسے ہلکا سا کان انوالو ہوتے ہیں، سیدھا دل میں جاتی ہے. اس کا سبب بھی یہ ہے، وہ برکات، وہ فیوز، ساری کی ساری آنسوں کے چشمے روا. اچھا جی جب دیکھیں نا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، اور اس طرح میاں محمد صاحب کا جو ہے کلام جب وہ پڑھنے لگتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے آدمی. جی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ لکھنے والا پرخلوص ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہے
جذبوں کو لفظوں کی زبان دے دی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جذبہ خود بخود لفظوں کو لے کے آتا ہے، لفظوں میں جذبہ نہیں ڈھلتا، جذبہ جب لفظوں کا انتخاب خود کر کے آتا ہے تو پھر شعر ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور اس میں پھر درد ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کا درد ہے، اس کے اندر کا سوز ہے، اس کے اندر کی ایک کیفیت ہے، عشق رسول صلی اللہ جو علیہ عشق وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ نہیں، یعنی انہوں نے وارث شاہ صاحب کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وارث شاہ صاحب نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اظہار کیا وہ ہیر کے شروع میں کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو انہوں نے جو ذکر کیا ہے انہوں نے، وہ قصیدہ بردہ کا، وہ تو کمال ترجمہ ہے نا، اس جیسا ترجمہ آج تک نہیں ہوا، وہ کئی دفعہ چھپ چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ ہیر کو دیکھ لیجئے، حمد کے بعد دوئی نعت رسول مقبول والی، جیسے حق نزول لولا کیتا، سبحان اللہ، خاکی آخ کے مرتبہ وڈا دیتا، سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا، سرور ہوئے کے اولیاء انبیاء دا، اگے حق دے آپ نو خاک کیتا، کرے امتی امتی روز محشر، خوشی چھڑ کے جیو غمناک کیتا۔ اس میں پوری فلسفی ہے کہ امت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شفقت کی پوری فلسفی ہے۔ اور دیکھیں جب حضور کا وہ سراپا سامنے آتا ہے کہ غار میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، کس کے لیے؟ امت کے لیے، اور قیامت کے دن امتی امتی پکاریں گے، تو ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے جسم میں ایک بجلی سی نہیں کون جاتی ٹھیک، کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے کتنی دعائیں پہلے سرکار فرما گئے۔ یہی بات وارث شاہ نے کی ہے۔ وارث شاہ کی ہیر میں جگہ جگہ عشق کی جو واردات ہے نا، اس کے پس منظر میں یہی محبت ہے، اگرچہ اس نے مجازی رنگ میں اسے دیا ہے اور مجاز سے پھر حقیقت کی طرف لے گیا۔ وہ کہتے ہیں وارث پہلو چکھ کے لون مجازیاں دا، پھر حقیقت وال جاندے رہے۔ وارث عشق حقیقی دی لین لذت، پہلے چکھ کے لون مجازیاں دا، کہ مجاز سے عشق کا سفر ہے، اس کے پیچھے یہ محبت رسول ہی کی دین ہے، اسی کا کرشمہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس لیے وارث شاہ کامیاب شاعر رہا ہے۔ مجھے بریک لینی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مختصر بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ قرض اگر کسی پہ بہت زیادہ بھی ہو تو قرض اتارنے کے لیے یہ دعا بہت مجرب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہو تو یہ دعا پڑھتے رہنے سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی غیب سے اس کو مدد نصیب ہو جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا صبح و شام 3 یا 7 بار کا معمول بنا لیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مدد ہوگی اور قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، کوئی شخص آخرت کی عزت اور مراتب عالیہ کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلی اخلاص عمل، دوسری دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، اور تیسرا تقوی کو لازم پکڑنا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، یہ لمحات زندگی میں جن کو نصیب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے جن کو یہ نصیب ہوتے ہیں۔ رات دن کوشش کیجئے اللہ کریم کو راضی کرنے کی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک جتنا بھی ہو سکے پڑھیں، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے صبح و شام دعائیں مانگیں۔ رحمت رب کی لوٹائی جا رہی ہیں، اپنے کشکول ہر وقت واہ کیے رکھیے، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دے دیجئے۔ جاتے جاتے اب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی خوبصورت آواز میں پیر سید وارث شاہ رحمہ اللہ کا کلام، حمد بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، ضرور سنیے۔ اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، پہلوں آپ ہی رب نے عشق کیتا،
تے مشوق ہے نبی رسول میاں پہلوں آپ ہی رب نے عشق کیتا تے مشوق ہے نبی رسول میاں کھلے تنا دے باب قلوب اندر جینا کیتا ہے عشق قبول میاں کھلے تنا دے باب قلوب اندر جینا کیتا ہے عشق قبول میاں دوئی نعت رسول مقبول والی دوئی نعت رسول مقبول والی جس دے حق نزول لولاک کیتا خاکی آنکھ کے مرتبہ وڈا دیتا سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا سرور ہو کے انبیاء اولیاء سرور ہو کے انبیاء اولیاء اگے حق دے آپنوں خاک کیتا کرے امتی امتی روز محشر کرے امتی امتی روز محشر خوشی چھڈ کے جوں غمناک کیتا کرے امتی امتی روز محشر خوشی چھڈ کے جوں غمناک کیتا